عشق محبت علم کا دریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ کہنے کو کروڑوں ساجد ہے، کرتے ہیں عبادت سب، لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف، شبیر کا سجدہ ایک طرف۔ ہر ہند ولی سب غوث و قطب، سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف، غوث اعظم ہے تنہا ایک طرف۔ اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں، سلطان و رعایا اے افضل، سب ہند کے راجا ایک طرف، اجمیر کے خواجہ ایک طرف۔ یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ۔ بس ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، تمہارے کاسے میں ہندوستان ہے خواجہ۔ آئیے حضرات، آج میں آپ کے درمیان جس ٹاپک کو لے کر آیا ہوں، یہ کل ہی کا واقعہ ہے۔ عرس شریف 811واں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑی دھوم دھام شوروں سے چل رہا تھا۔ اتنے میں ہی ایک پہلی بات تو میں آپ کو یہ اپڈیٹ دے دوں کہ عرس سے پہلے ہی اجمیر کے خدام لوگ جتنے بھی ہیں، انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا تھا، ایک لیٹر آیا تھا وہاں سے، کوئی بھی یہاں پر دوسرے نعرے نہیں مارے جائیں گے کہ اجمیر نہ جاؤ، خواجہ والوں کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ غریب نواز کے عاشق لبیک یا حسین کہتے ہوئے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور غریب نواز کی بارگاہ میں، غریب نواز کے دربار میں اگر نعرے لگیں گے تو ان کے آبا و اجداد کے لگیں گے، ان کے لگیں گے، ان کی اولاد کے لگیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حق معین یا معین، حق معین یا معین۔ اس کے علاوہ کیا ہوا ہے دیکھیے، غریب نواز سے محبت سبھی کو اس طرح کی محبت ہے، صرف یہاں پر ہندو مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کا شخص یہاں پر آتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں۔ تو اس وقت جو اس سال میں جو غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ آئے تھے، انہیں کیا دیکھنے ملا بھائی؟ انہیں کیا دیکھنے ملا؟ انہیں یہ دیکھنے ملا الحمدللہ، مجھ سے میں جو محبت کرتا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے، فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سے، جو میری محبت ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کامنٹ سیشن میں انگلی اٹھانے سے پہلے یہ بات سمجھ لے، اور تمہارے لوگوں کے دماغوں میں جو یہ بھرا ہوا ہے نا کہ اگر کوئی رضوی ہے تب ہی وہ سنی ہے، تب تک وہ سنی نہیں ہے، تو الحمدللہ میں رضوی نہیں ہوں، میں رضوی نہیں ہوں، الحمدللہ میں قادری ہوں، شکر ہے رب عبد القادر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ سیدھی سی ایک بات ہے، عروس وہاں شہنشاہ ہند الولی کا ہے، ٹھیک ہے، جس کے نیچے ہر ولی ہند کا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے کیوں نہ اعلیٰ حضرت ہو، چاہے تاج الاولیاء ہو، چاہے بانی جامعہ علیہ الرحمہ رضوان ہو، چاہے کوئی بھی وقت کے بزرگ، کوئی بھی ولی ہو، ٹھیک ہے؟ وہ سارے آتے ہیں ہمارے غریب نواز کے قدموں کے نیچے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غریب نواز ہندل ولی ہے، سب جانتے ہیں، اور یہاں پر جس بھی ولی کو ہند میں جو کچھ بھی عطا ہوا ہے وہ عطا ہوا ہے تو صرف غریب نواز کی بدولت ہی عطا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر غلطی ہوئی کیا؟ ارے کچھ بیوقوف لوگوں کی وجہ سے یہاں پر کچھ معصوموں پر بھی ہاتھ اٹھا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کوئی بھی اس طرح کا مقصد لے کر نہیں تھا کہ اسے ماریں گے یا اسے ماریں گے، لیکن جب تم لوگ جھنڈ میں گھس کر نعرے مار سکتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت کے، تو صرف ٹھینا ٹھوک کر سامنے آنے کیوں نہیں آئے اس وقت؟ میں بہت سارے لوگوں کے منہ سے سنا ہوں کہ وہاں کے خدام شیعہ ہے وغیرہ وغیرہ، نہ تو میں شیعہ ہوں نہ تو میں رضوی ہوں، میں ہوں الحمدللہ قادری، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں مسلمان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں قادری ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا سلسلہ چشتی میں بھی آتا ہے، بندہ نوازی میں بھی آتا ہے،
ٹھیک ہے, میں رضوی نہیں ہوں, الحمدللہ میں قادری ہوں, ٹھیک ہے. تو ہماری محبت جو اعلیٰ حضرت سے ہے اسے تم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اچھا, قرآن کی تو وہ ایک آیت سنی ہی ہوگی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب یہ آیت سنی ہی ہے تو وہاں پر غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھو, غریب نواز آل رسول ہے, آل رسول ہے, آل رسول کی بارگاہ میں کس طرح ادبن رہا جاتا ہے یہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کسی بارگاہ کو جاؤ ولی کی تو قدم بوسی بھی نہ کرو, دور سے درود و سلام پیش کیا کرو, ٹھیک ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا قول ہے. اگر میں ایک سوال کروں, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا جو پروٹوکول ہے اسے میں اگر کچھ چینج کرنے کی کوشش کروں تو کیا مجھے وہاں کے لوگ کرنے دیں گے؟ مجھے وہاں کے لوگ بالکل اس پروٹوکول کو چینج کرنے ہی نہیں دیں گے. اگر میں کہوں نہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کی چادر چومنا چاہتا ہوں, میں اعلیٰ حضرت کے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں, میں اعلیٰ حضرت کے سرانے کھڑے کر درود و سلام بھیجنا پاتا ہوں قریب جا کر, میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر کا ویڈیو لینا چاہتا ہوں, کیا لینے دیں گے؟ نہیں لینے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا ایک پروٹوکول ہے تو اسی کے مطابق چلنا پڑے گا. تو اجمیر یہاں پر جو سنیوں کی دلوں کی دھڑکن غریب نواز ہے, ان کی بارگاہ میں, سنیوں کے ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے شخص کے دلوں کی دھڑکن غریب نواز ہے, ان کی بارگاہ کے بھی وہاں کے جو خدام ہیں, جو خادمین ہیں, ان لوگوں نے بھی کچھ پروٹوکول لگا رکھے ہیں کہ یہاں پر صرف ان کے ہی آل و اولاد کے نعرے لگائے جائیں گے. یہ چیز تو میں ایک اگر بتاتے چلوں, یہاں پر صرف کیا یہ اجمیر کی بارگاہ میں ہی ہو رہا ہے؟ نہیں, میری نظر میں جہاں جہاں آیا ہے کہ اگر یہ ایسے لوگ ہیں, اگر کسی شہر میں کہیں پر کسی ولی کا عروس چل رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ہی نعرے ماریں گے. اگر جلوس میلاد نکل رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ماریں گے. اگر جلوس غوثیہ 11ویں کا جلوس نکل رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ماریں گے. مسلک اعلیٰ حضرت, آپ اتنا یاد رکھ لیجئے, اعلیٰ حضرت نے خود جس کا نعرہ لگایا ہے وہ غوث اعظم ہے. اعلیٰ حضرت نے خود جس کا نعرہ لگایا ہے وہ غریب نواز ہے, ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے خود انہیں ریپرزینٹ کیا ہے. کچھ نہیں ہوگا, جلوسوں میں بھی یہی تماشے لگا رکھے ہیں سب نے. جلوس میں وہاں پر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکلتا ہے اور یہ لوگوں کا وہاں پر, اب میں کیا بولوں, ایسے ایسے نعرے ہیں یہاں پر. کسے بتانا چاہ رہے ہو؟ جلوس ہم جو محبت سے نکالتے ہیں اس محبت کو ہی ختم کرنے لگے ہو یار تم لوگ. سمجھو, حضور کی شان میں نکلتا ہے جلوس, صرف حضور کا نعرہ لگے گا تو بہت اچھی بات ہے. صرف حضور کا نعرہ اگر لگے گا میلاد میں, صرف حضور کا, ہمارے نبی کا نعرہ اگر صرف لگے تو بہت خوشی کی بات ہے. غوث اعظم کا جلوس ہے, جو بھی لنگر ہے وہاں پر جلسہ ہے تو آپ غوث اعظم کے نعرے لگاؤ, بالکل درست ہے. اجمیر کی بارگاہ ہے, غریب نواز کے نعرے لگاؤ. اعلیٰ حضرت کا عروس کا موقع ہے, اعلیٰ حضرت کی فاتحہ ہے, اعلیٰ حضرت کے جلسے ہے, تو بالکل درست ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے آپ نعرے لگانا چاہو لگا سکتے ہو. اعلیٰ حضرت کی شان میں کلام پڑھو, اعلیٰ حضرت کے گن گاؤ, جو بہتر ہو سکا کر سکو. لیکن یہاں پر ہمارے لوگ بہت بڑی غلطی کی ہے. کیا غلطی کی ہے؟ آج جو دوسرے لوگوں کی پٹائی ہوئی ہے, آج جو کچھ معصوم لوگوں کو مارنے لگے ہیں, انہیں کیا پتا کہ وہاں پر کیا ہے, جب آلریڈی پروٹوکول نکل چکا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ چھینا, مطلب کچھ پڑھنا کرنا نہیں ہے. جو بھی ہے وہاں پر مجھے جہاں تک سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر پہلے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی نعتیں پڑھی گئی, ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے جو نعتیں لکھی تھی وہ نعتیں پڑھی گئی. پھر تاج الشریعہ نے جو کلام لکھے تھے حضور غریب نواز کی شان میں وہ کلام پڑھے گئے, ٹھیک ہے, چلیے بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد یہاں پر سے گڑبڑ چالو ہوئی. میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھے تھے, ان ویڈیوز میں آ رہا تھا کہ اب تو ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے امین اللہ قادری صاحب پہنچ گئے, انہوں نے ڈنکا بجا دیا, انہوں نے یہ کر دیا. امین اللہ قادری صاحب نے کہیں پر بھی ویڈیو نہیں آیا ہے کہ انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ غریب نواز کی بارگاہ میں مارا ہوگا. یہ بات آپ مجھ سے لکھ کر لے لیں, ابھی تک کوئی ویڈیو یہاں پر نہیں آیا ہے. یہ کھلی بات ہے, یہ پکی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ ویڈیو نہیں آیا ہے. تو امین القادری صاحب کا نام لے کر کیوں فائدہ اٹھا رہے ہو بھائی؟ وہ تو آئے تھے زیارت کے لیے, رومال بن کر آئے تھے. کہیں ان کے چاہنے والے اگر انہیں دیکھ نہ لے تو پھر رش نہ بڑھ جائے اس وجہ سے. آلریڈی غریب نواز کی بارگاہ میں کئی چاہنے والے آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. عروس کا تو ایسا موقع ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے وہاں پر, ٹھیک ہے. ان ساری گڑبڑوں میں یہاں پر یہ ضروری تھا کیا, یہ ضروری کیا بتانا کیا چاہ رہے ہو؟ تو کیا تماشا, کیونکہ اگر یہ ماحول میں اگر سیدھا دیکھوں, اگر یہ ماحول جو اچھا غریب نواز کے عروس کا ایک منظر جو اچھا چل رہا تھا, یہ منظر کو بگاڑا ہی ہے یہ لوگوں نے, ٹھیک ہے. اگر آپ اعلیٰ حضرت کے
سلام پڑھ لیتے, آپ نعتیں پڑھ لیتے, جو غریب نواز کی شان میں کلام لکھے ہیں انہوں نے وہ پڑھ لیتے, تب تک کچھ تماشا نہیں ہوتا, تب تک تماشا کچھ نہیں ہوتا. تماشا ہوا ہے تو صرف ایک ہی بات سے ہوا ہے, اور وہ یہی بات ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پر اعلیٰ حضرت کے نعرے اور ان کی آلوں کے اور ان کی اولادوں کے نعرے مارے ہیں, جبکہ یہاں پر صرف غریب نواز کے اور غریب نواز کے اولادوں کے ہی نعرے مارے جائے تو بہتر تھے. اب میں دیکھتا ہوں یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو مجھے یہ کہیں گے کہ ہاں اظہر بھائی آپ نے صحیح کہا اور آپ کی بات درست ہے, اور ذرا دیکھنا تو یہ بھی ہے کہ اب کون کون آ کر مجھے گالیاں دے گا, کیونکہ آپ لوگوں کی گالیوں سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت سے میری جو محبت ہے تم کیا جانو, تم کیا جانو, ہم اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھ پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اعلیٰ حضرت سے نفرت ہے تم یہ بتا کر کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ ہی عزت کا دینے والا ہے, اللہ ہی ذلت کا دینے والا ہے, اللہ ہی نے تمہیں ذلت سے وہاں سے اکھاڑ پھینکا ہے. دیکھو غریب نواز کی بارگاہ وہاں پر کچھ تماشے کر کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا. اگر آپ لوگوں کو ان دو چیزوں سے ہٹ کر بھی, یا پھر میں نے جتنے باتیں بتائی ان سے ہٹ کر بھی آپ کو کچھ اور لگتا ہوگا کہ نہیں یہ سازش تھی ہوگی ماحول کو بگاڑنے کے لیے, رضویوں نے نہیں کچھ اور کیٹیگری کے لوگوں نے رضویوں کا نام لگا کر وہ نعرے لگائے تھے تاکہ رضوی بدنام ہو, ایسا ہوگا, ایسا اگر ہے تو مجھے ضرور اس کامنٹ سیکشن میں بتائیں یار, میرے بھی نالج میں اضافہ ہوگا کہ آخر وہ تھے کون جو ہمارے رضوی بھائیوں کو بدنام کر رہے تھے. یہ کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں, انہیں اکھاڑ کے پھینکو, پہلے انہیں بوائکاٹ کرو جو ہمارے ہی سنیوں کو بدنام کر رہے ہیں, ہمارے رضویوں کو جو بدنام کر رہے ہیں انہیں بوائکاٹ کرو, انہیں نکال کے پھینکو. اگر یہ خود رضوی ہے اور یہ غریب نواز کی بارگاہ میں اگر اعلیٰ حضرت کے نعرے مار رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کو بھی تھوڑا سا خیال تو مطلب کچھ یہ آیا ہوگا کہ کیا کر رہے ہو. اور جہاں پر میں سادات کا ادب بتاتا ہوں کہ جہاں پر خاموشی اختیار کرنا چاہے تم میرے نعرے ہی وہاں پر زور زور سے مار کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو. امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ویڈیو سمجھنے آیا ہوگا. میرا ویڈیو آج کل بنانے کا آج کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھنے آ جائے. اب سمجھنے آیا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے, سمجھنے نہیں آیا ہوتا تو بھی اچھی بات ہے. میں نے ماحول کو, جو ابھی فی الحال ماحول بگڑا ہوا ہے, اسے سدھارنے کی دراصل لوگوں کے ذہن میں صحیح چیز ڈالنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. امید کرتا ہوں اگر غریب نواز کی نظر کرم ہوگی تو ضرور اس ویڈیو سے لوگوں کا فائدہ ہوگا, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ملا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کرتے جائیں, اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا. ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.